والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گرامی قدر حضرات، آج کے ہمارے درس کا موضوع ہے لیلۃ القدر کی عظمت اور فضیلت۔ تو اس میں نے یہ سوچا کہ آج آپ کی سماعتوں کی نظر پوری سورہ لیلۃ القدر کی تفسیر بیان کی جائے۔ تو سورہ لیلۃ القدر کی مختصراً تفسیر اور اس کا ترجمہ یہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ یہ نہ سمجھے گا کہ یہ پتہ نہیں کتنا لمبا ہوگا، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، زیادہ سے زیادہ 15 منٹ امید ہے اس میں ہم اپنا یہ درس کمپلیٹ کر لیں گے۔ تو آئیے صرف پہلے میں آپ کو آیتوں کی تلاوت اور ترجمہ سناتا ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے ہر ایک آیت کی الگ الگ تفسیر وہ بھی انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ توجہ سے آپ نے اس کے ساتھ اس میں شریک رہنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے اور جبریل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی الفجر، یہ رات صبح طلوع ہونے تک سلامتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اب آئیے اس کے مختصر تفسیر جو ہے آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ سنتے جائیں گے اور آپ کا ایمان تازہ ہوتا جائے گا۔ پہلی آیت کریمہ میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یک بارگی اس رات میں نازل فرمایا۔ یہ رات بڑی ہی عظمتوں اور فضیلتوں والی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو اتنی فضیلت عطا فرمائی کہ اس کی شان میں پوری سورہ مبارکہ اپنے لا ریب کلام میں نازل فرمائی ہے۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھنے والی ہے کہ اس کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی اور بھی وجوہات ہیں، لیکن یہاں پر جو اس کی وجہ بنتی ہے وہ یہ ہے کہ اس رات میں جو بھی بندہ نیک عمل کرتا ہے، کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے، اس کام کی اللہ کی بارگاہ میں قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ فرمایا شب قدر تو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب یہاں پر شب قدر کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ شب قدر کی فضیلت یہ ہے کہ یہ شب قدر ان 1000 مہینوں سے بہتر ہے جو شب قدر سے خالی ہوں۔ اور حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے لوگوں کا ذکر فرمایا
اور ان کی بڑی عمروں کا ذکر کیا تو صحابہ کرام ان کی بڑی عمروں اور ان کے نیک اعمال کا ذکر سن کے وہ اس پریشانی میں تھے کہ ہم تو اتنے نیک اعمال نہیں کر سکیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرما کے غلامان مصطفیٰ کی پریشانی کو دور فرما دیا۔ اور یہاں پر ایک اور بڑی قابل توجہ بات ہے، بڑا لطیف نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ جس چیز کو بزرگوں سے نسبت ہو جائے وہ بھی عظمت اور فضیلت والی ہو جاتی ہے۔ یہ رات اللہ کی بارگاہ میں قدر والی ہو گئی، فضیلت و عظمت والی ہو گئی، کیوں کہ اس کو اللہ کے کلام قرآن مجید سے نسبت ہے۔ تو ذرا توجہ کریں آپ اور سوچیں کہ جس رات کو قرآن سے نسبت ہو جائے وہ رات اتنی افضل اور اعلیٰ ہو جائے کہ اس میں ایک رات میں عبادت اللہ اس کا اتنا اجر عطا فرمائے کہ 60 مہینوں کی 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ جائے، تو جس رات میں خود صاحب قرآن تشریف لائے ہوں اس رات کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، کہا کہ تسی مزہ نہیں کرایا۔ جس رات میں امام الانبیاء تشریف لائے، جب قرآن آئے تو وہ رات اتنی افضل ہے، جس پر قرآن نازل ہوا وہ صاحب قرآن تشریف لائے تو کیا کہتے ہیں؟ اس رات کی خوشی ہم کیوں نہ منائیں، اس رات کے جشن ہم کیوں نہ منائیں جب اللہ نے ہمیں صاحب قرآن عطا فرمایا۔ اور دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ تورات بھی نازل ہوئی، وہ بھی اللہ کا کلام ہے، زبور نازل ہوئی، وہ بھی اللہ کا کلام ہے، لیکن ان کی جو نازل ہونے کی تاریخیں ہیں ان کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کلام نہیں فرمایا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کی خصوصیت اور انفرادیت ہے، جب قرآن نازل ہوتا ہے تو اللہ اس کی شان میں صورتیں نازل فرماتا ہے۔ اور چوتھی اور پانچویں آیت کریمہ، تنزل الملائکۃ والروح، فرمایا اس رات میں فرشتے اور جبریل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ اب اس میں شب قدر کی دوسری فضیلت، پہلی فضیلت کیا بیان ہوئی کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور دوسری فضیلت کیا ہے کہ شب قدر میں فرشتے اور جبریل ہر کام کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ اور وہ کیا کرتے ہیں، اور بھی اس کی جو وضاحت ہے احادیث میں بیان کی گئی۔ جب وہ اس رات میں اترتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ فرمایا جس بندے کو بھی کھڑے ہوئے یا بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کرتا دیکھتے ہیں، جبریل اسے دعائیں دیتے ہیں اور فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یہ دوسری اس آیت مبارکہ میں اس کی فضیلت بیان ہوئی۔ اور تیسری فضیلت فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات صبح طلوع ہونے تک، یہ تیسری فضیلت اس کی بیان ہو رہی ہے کہ جب تک صبح طلوع نہیں ہوتی تب تک یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے۔ جو اس میں اعمال کیے جائیں وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں، جو دعائیں کی جائیں اللہ ان کو بھی قبولیت کا شرف عطا فرما دیتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم غلامان مصطفیٰ پر کرم فرماتے ہوئے، ہماری تھوڑی عمروں کو دیکھتے ہوئے اور ہمارے تھوڑے اعمال کو دیکھتے ہوئے مصطفیٰ کے صدقے ہمیں ایسی عظیم راتیں عطا فرمائیں، جیسے شب برات ہے، شب قدر ہے اور عید میلاد ہے۔ تو ان راتوں میں ہم جب عبادت کرتے ہیں، ہم عمل تھوڑا کرتے ہیں لیکن اللہ اس کا اجر بے شمار عطا فرماتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مصطفیٰ پر کرم فرماتے ہوئے امت کو اپنے ایسے مقرب اور پسندیدہ بندے بھی عطا فرمائے ہیں کہ جو ایسے لجپال اور کریم ہیں کہ جو ان کے ساتھ منسوب ہو جاتا ہے، جو ان کے ساتھ اپنا تعلق بنا لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے عمل میں ایسی برکت عطا فرماتا ہے کہ وہ تھوڑا عمل کرتے ہیں لیکن اللہ اس پر اجر زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نیک لوگوں کی جو صحبت ہے
یک زمانہ صحبت با اولیاء، اولیاء اللہ کی جو صحبت ہے، ایک لمحہ کے لیے صحبت، ایک لمحہ کے لیے ان کی مجلس میں بیٹھنا اور ان سے فیض یاب ہونا بہتر از 100 سالہ عبادت بیریا۔ فرمایا اللہ اس ایک گھڑی کا کتنا اجر دیتا ہے؟ فرمایا 100 سال کی خالص عبادت سے زیادہ اس کا اجر و ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ کسی ایک نیک بندے کے پاس بیٹھ جاتا۔ اور پھر نیکوں کے بھی الگ الگ درجات ہیں۔ جو اللہ کا ولی امت کے لیے جتنا زیادہ نفع بخش ہوتا ہے، امت کے لیے جتنا خیر خواہی کا ذریعہ ہوتا ہے، اللہ اس کو اتنا بڑا رتبہ عطا فرماتا ہے۔ حضور نے بھی فرمایا نا، خیر الناس من ينفع الناس، فرمایا تم میں سے بہترین وہ بندہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع بخش ہو۔ اب جس کا نفع جتنا زیادہ بڑھتا جائے گا وہ اتنا زیادہ بہترین ہوتا جائے گا۔ اور کائنات میں سب سے بہترین امام الانبیاء کی ذات ہے، کیونکہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی اس بنائی ہوئی کائنات میں لوگوں کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے، جن و انس کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند بن کے تشریف لائے ہیں۔ حضور نے سب کو نفع پہنچایا ہے، سب سے زیادہ نفع پہنچایا ہے، اور جس کو جو بھی مرتبہ فضیلت اور عظمت ملی ہے وہ امام الانبیاء کے صدقے سے ملی ہے۔ اسی طرح درجہ بدرجہ آپ آتے جائیں تو آج کے اولیاء کرام کو اگر آپ دیکھیں تو شیخ طریقت حضرت مولانا الیاس اتار قادری، آپ وہ عظیم ہستی ہے کہ آپ کی فیضان نظر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 2 4 نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں بھی نہیں، بلکہ کروڑوں نوجوانوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ 1 لاکھ سے زیادہ امت کو حافظ قرآن الیاس قادری نے دیا ہے۔ سبحان اللہ کہہ دیں۔ ایک گلہ کرنی ہے سوکھیاں نے، اب کام کرنے بڑے اوکھے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، ہم سے گھر کا ایک کچن نہیں چلتا، لیکن الیاس قادری نے 1 لاکھ سے زیادہ تو ادارے بنا دیے، امت کو ہزاروں علماء بنا کے دے دیے، مفتیان اکرام بنا کے دے دیے، دارالافتاء اہل سنت بنا کے دے دیے۔ اور جب امت کو دکھ کی گھڑی میں دیکھا تو FGRF جیسا عظیم الشان فلاحی ادارہ عطا فرما دیا۔ آج میڈیا نے تو سیلاب زدگان کو دکھانا چھوڑ دیا ہے نا، زلزلہ زدگان کو دکھانا چھوڑ دیا ہے، لیکن آپ کی دعوت اسلامی، امیر اہل سنت کی یہ بنائی ہوئی تحریک آج بھی ان کی خدمت میں مصروف ہے۔ کل ہی میں نے خبر دیکھی، بتا رہے تھے کہ جو کسانوں کا نقصان ہوا، 18,000 ایکڑ زمین کسانوں کو دوبارہ فصل کے لیے تیار کر کے دعوت اسلامی نے دی ہے۔ اس کا بیج بھی دیا، اس کو ہموار بھی کر کے دیا، اس کی تمام ضروریات بھی، وہاں پانی کا سارا سسٹم بھی لگایا، اور آج بھی جن علاقوں میں ابھی تک پانی کھڑا ہے وہاں سے پانی نکالنے کا کام بھی دعوت اسلامی کر رہی ہے، اور ان کو انٹرنیشنل معیار کے مطابق گھر بنا کے سیلاب زدگان کو دعوت اسلامی دے رہی ہے۔ ابھی بھی یہ کام جاری ہے، رکا نہیں۔ کیوں؟ باقی تو نشو و نما کے جو شوقین تھے دکھا کے چلے گئے، اور ہر ایک نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، کئی مخلصین بھی ہیں، اللہ نے جس کو جتنی توفیق دی اس نے اتنا کام کیا، لیکن دعوت اسلامی آپ کی الحمدللہ قدم با قدم اپنی دکھیاری امت مسلمہ کے ساتھ کھڑی ہے۔ ترکی میں زلزلہ آیا، دعوت اسلامی نے وہاں پہنچ کر خدمت کی۔ شام میں زلزلہ آیا تو وہاں پر پہنچ کر خدمت کی۔ اس کے علاوہ آپ مدنی چینل، تو الحمدللہ یہ ایک ایسا الیکٹرانک مبلغ ہے جو ہر طرح کے اشتہار اور عورت اور میوزک اور ہر طرح کے غیر شرعی پروگراموں سے پاک ہے، ہر وقت عشق رسول کا فیضان آپ کر رہا ہے۔ تو آپ زندگی کے جس شعبے میں بھی، آپ ڈاکٹروں کے شعبے میں چلے جائیں، آپ جناب شعبہ تعلیم میں چلے جائیں، جس طرف آپ جائیں گے، جیل خانہ جات میں آپ چلے جائیں، اور بھی آپ یہ کام کرتی نظر آئے گی۔ اور آپ وہ افراد کہ جن کو گھر والے بھی منہ نہیں لگاتے، گونگے بہرے اور اس طرح کے وہ اسپیشل افراد کہ جو سننے سے، بولنے سے اور اپنے اعضاء کے اعتبار سے معذور ہوتے ہیں، تو دعوت اسلامی ان کی بھی خدمت کر رہی ہے، ان کی بھی اصلاح کا کام کر رہی ہے۔ اور ابھی حال ہی میں دعوت اسلامی نے نابینا افراد کے لیے ایک عظیم الشان ادارہ قائم کیا ہے کہ جس میں وہ
رہتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں اور علماء بن رہے ہیں۔ اور ابھی الحمدللہ دعوت اسلامی نے کراچی میں ایک ہاسپٹل کا بھی آغاز کیا ہے، FGRF ادارے کے تحت ہاسپٹل کا بھی آغاز کیا ہے، جہاں پر شرعی اصولوں کے مطابق اور جناب اپنے پرائے اور جناب سفارشوں کے اصولوں سے باہر آ کر بے لوث ہو کر اللہ کی رضا کے لیے مخلوق خدا کی خدمت کی جا رہی ہے۔ تو اس طرح میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے یہ راتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں کہ ہم تھوڑے وقت میں زیادہ اجر کما سکیں، اسی طرح اللہ نے ہمیں ایسے مقرب اور برگزیدہ بندے بھی عطا فرمائے ہیں کہ ان کے لڑ لگ کے، ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو کے ہم تھوڑا عمل کریں گے، اللہ پھر بھی اس کا زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، اس لیے دیکھیں نا کہ یہاں پر آپ سورہ قدر کو بھی دیکھیں تو اللہ نے قرآن سے نسبت کی وجہ سے اس سورت کو عظمت اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور اصحاب کہف کا جو کتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی خدمت، اپنے ولیوں کے ساتھ وفا کرنے کی وجہ سے اس کو ہمیشہ کے لیے قرآن کے تذکروں میں زندہ کر دیا ہے۔ قیامت تک جب تک قرآن پڑھتا جاتا رہے گا اس وقت تک اصحاب کہف کے کتے کا بھی ذکر ہوتا رہے گا، اور پھر بروز قیامت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اہل محشر کو یہ دکھائے گا کہ جو اللہ کے ولیوں سے وفا کرتا ہے، ان کا ادب اور احترام کرتا ہے اور ان کی پیروی کرتا ہے، اولیاء کے راستے پہ چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محروم نہیں رہنے دیتا بلکہ اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ رہنے والی جنت عطا فرماتا ہے۔ تو آپ سے التماس ہے کہ آج آنے والی رات زیادہ تر ائمہ کرام کا، محدثین کا یہی قول ہے کہ 27ویں رات ہی شب قدر ہوتی ہے۔ ویسے تو احادیث میں آخری عشرے کی طاق راتوں کا فرمایا گیا کہ اس کو طاق راتوں میں تلاش کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس شب قدر کو پوشیدہ رکھا ہے۔ اس میں حکمت یہ بیان کی تاکہ لوگ اس کی تلاش میں جستجو کریں، کوشش کریں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے اسم اعظم کو دوسرے ناموں میں پوشیدہ رکھا ہے تاکہ لوگ اس کو تلاش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں پوشیدہ رکھا ہے تاکہ لوگ ہر نیکی کرنے کی کوشش کریں۔ اپنی ناراضگی کو گناہوں میں پوشیدہ رکھا ہے تاکہ لوگ ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ دعا کو قبولیت میں پوشیدہ رکھا ہے تاکہ لوگ دعا میں مبالغہ کریں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو دوسری راتوں میں پوشیدہ رکھا ہے تاکہ ہم اسے تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا ثواب ہے کہ صرف ایک رات جاگ کر عبادت کرنی ہے، صرف جاگنا نہیں۔ حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا کہ جبریل جب آتے ہیں فرشتوں کے ساتھ تو کھڑے ہوئے یا بیٹھے ہوئے جس بندے کو اللہ کا ذکر کرتا دیکھتے ہیں، کھڑے بیٹھے، یہ نہیں کہ بازاروں میں کھڑا بیٹھا ہے، چل پھر رہا ہے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگا رہا ہے، فضولیات میں مصروف ہے، اس کو جبریل دعائیں نہیں دیتے۔ جبریل اس کو دعائیں دیتے ہیں جس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے یا رسول اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم ہمیں اپنی زندگی کے ہر لمحہ کی قدر کرنے کی اور بالخصوص ماہ رمضان کی ان بابرکت گھڑیوں اور شب قدر کی قدر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور جو احباب آخری 3 دن کے اعتکاف کا ارادہ رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آج مغرب سے پہلے آپ یہاں پر تشریف لا کر اعتکاف کی نیت فرما لیجیے گا۔ انشاءاللہ ان 3 دنوں میں بھی آپ بہت کچھ سیکھنے میں کامیاب ہوں گے اور بہت سارا علم دین کا فیضان آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔